اردو نیوز نیٹ ورک کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہوا کرتا ہے جی میرا پہلا روزہ. پہلا روزہ سے مراد یہ ہے کہ جی جب آپ بہت چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں تو پہلا روزہ ماں باپ رکھوا دیتے ہیں یا شوق سے خود بھی بچے رکھتے ہیں. یہ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا اس دور کی ظاہر ہے کیا کس طرح روزہ رکھا گیا اور کیا اس دور میں اور آج میں فرق نظر آتا ہے. ماں باپ اس زمانے میں کس طرح ٹریننگ کیا کرتے تھے بچوں کی اور آج کیا واقعی اسی طرح ہم اور رمضان مبارک کا حق ادا کر بھی رہے ہیں. جس طرح ذکر اذکار کا کہا گیا ہے, رحمتیں سمیٹنے یا فضیلتیں حاصل کرنے کا کہا گیا ہے کہ جناب یہی اعمال کیجئے تو یہ ہمیں حاصل ہوگا, وہ ہو بھی رہا ہے نہیں ہو رہا. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارا جو سیگمنٹ ہے میرا پہلا روزہ, ہمارے ساتھ ہمارے آج معزز مہمان موجود ہیں. سلمان شیخ فٹنس ٹرینر بھی ہیں, آپ پڑھاتے بھی ہیں, سماجی ورکر بھی ہیں. بہت شکریہ سلمان شیخ آپ تشریف لائے ہیں. اور ہم جاننا چاہیں گے کہ جب ہم چونکہ ماہ مبارک ہے, رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اس میں خصوصی عبادات بھی ہوتی ہیں, سب سے اہم تو ظاہر روزہ ہے. تو پہلا روزہ یاد ہے آپ کو کس عمر میں رکھا تھا آپ نے اور کیا میموریز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے میں 7-8 سال کا ہی ہوں گا جب میں نے روزہ رکھا ہوگا. تو وہ روزہ تو نہیں جیسا کہا جاتا ہے ایک داڑھ کا روزہ یا عصر تک کا یا مغرب تک کا, عصر سے مغرب کا یا 3 گھنٹے کا, اس طرح ہی رکھوایا تھا آپ کو بھی؟ اب اتنی اچھی میری میموری نہیں ہے ورنہ جو ہے مجھے ضرور یاد ہوتا ہے, لیکن میرا جہاں تک خیال ہے پراپر روزہ ہی رکھا ہوگا کیونکہ 7-8 سال کی عمر جو ہے وہ ایک عمر ہوتی ہے کہ اس میں بندہ روزہ رکھ سکتا ہے, اتنا برداشت کر سکتا ہے. اور ہمیشہ سے میرا تھوڑا سا رجحان جو ہے وہ ریلیجیسلی رہا ہے, تو میرا جہاں تک خیال ہے, باقی واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ کہ روزے کے حوالے سے کیا میموری ہے گھر میں آپ کو؟ کس طرح لگتا تھا آپ کو والدہ والد دیگر لوگوں کو رمضان مبارک کا مہینہ کس طرح گزارتے تھے وہ؟ دیکھیں یاد آتا ہے جو آخری یاداشت میں آپ کی چیزیں محفوظ ہیں. جب میں 12-13 سال کا تھا تب روزے بہت ٹف گزرتے تھے کیونکہ تب ہمارا یہ تھا کہ ہم صبح روزہ رکھنے کے بعد سحری کے بعد جا کے کھیلتے تھے کرکٹ. اچھا, وہ سارا ہضم ہی ہو جائے. کرکٹ کھیلنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 2-2.5 گھنٹے کرکٹ کھیلنا, اس سے پھر آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہو. پھر اس کے بعد آپ کو اور پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر جا کے سو جاتے تھے, پھر انتظار کرتے تھے کب اذان ہوگی روزہ کھلے گا. تو یہ تب بچے تھے, تب اتنا اندازہ نہیں تھا, لیکن اب پتہ ہے کہ عبادت کتنی ضروری ہے, روزہ رکھنا کتنا ضروری ہے. روزے سے صرف آپ کے جو ہے ایمان سے زیادہ, ایمان تو آپ کا مکمل ہو رہا ہے لیکن اس سے زیادہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایک تحفہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہماری انٹرنل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ فاسٹنگ پہ جاتے ہو تو آپ کی باڈی میں ایک انزائم ہوتا ہے فری ریڈیکل, اس کو پریونٹ کرتا ہے فاسٹ. فری ریڈیکل کیا کرتا ہے؟ کینسر پیدا کرتا ہے آپ کی باڈی میں, سمجھے آپ؟ اسکن الرجیز, اسکن کینسرز, ماؤتھ کینسرز, بریسٹ کینسرز, اس طرح کی بیماریاں میں وہ مبتلا کرتا ہے انسان کو. لیکن جب آپ فاسٹنگ پہ جاتے ہو تو فاسٹنگ اس کو پریونٹ کرتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی کہتے ہیں کہ آپ نہیں, ہم نہیں جان سکتے, ان کی جو حکمت ہے بالکل حکمت جو اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں جان سکتے. تو یہ چیز اور زیادہ قریب کرتی ہے. جیسے کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, انسان ایک شاہکار اللہ نے انسان کو بنایا ہے. بالکل. کیسے بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے جی. انسان کے اندر 12,000 مائلز کی بلڈ وین آپ کی جو ہے نا اس کی وینز ہیں پراپر, اس کی جو ہے نا اس کی چل رہی ہیں, مطلب باڈی میں پوری اس کی ایک برانچ بنی ہوئی ہے. بالکل 12,000 مائلز کی ویزلز ہیں. 12,000 مائلز کے ویزلز کا مطلب ہو گیا کہ وہ بندہ پوری دنیا کی جو مطلب 1.6 ٹائم آپ پوری دنیا کا چکر مار لو, ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ویزلز دی ہیں. تو آپ دیکھیں پھر وہی جو ہے نا کہ کارساز وہی بنانے والا جو ہے وہ کتنا پھر غفور الرحیم ہے. اچھا, اس پر سلمان شیخ میں چاہوں گا کیونکہ فٹنس ٹرینر بھی یہاں پڑھاتے بھی ہیں, ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, تو ضرور لوگوں کو بتائیے جو خاص طور ڈی ہائیڈریشن کا آپ نے ذکر کیا کہ اب تو چلے موسم تھوڑا سا بہتر ہے, ورنہ گرمیوں میں بھی روزے آتے ہیں, ڈی ہائیڈریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں, بچے بھی رکھ لیتے ہیں روزے, ظاہر ہے وہ بھی ماں باپ کو فکر رہتی ہے ان کی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے انہیں. تو بطور فٹنس ٹرینر کے کیا مشورہ دیں گے کہ روٹین کیا ہونی چاہیے رمضان مبارک میں؟ دیکھیے رمضان مبارک میں آپ کی سب سے پہلے میں کھانے پینے کی روٹین بتاتا ہوں کہ آپ سحری سے پہلے, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے 1 لیٹر پانی کی بوتل اٹھائی گٹ 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 کر کے پی لی, نہیں, یہ نہیں کرنا آپ کو. اس لیے ہمارے یہاں زور دیا جاتا ہے کہ جی اور پانی پی لیجیے اور سارا دن شاید پیاس نہیں لگے گی. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے افطاری کے بعد سے ایک ٹائم رکھنا ہے, ہر 15 منٹ 20 منٹ بعد 1 گلاس پانی پی لیا. اچھا, 1 گلاس ہر آدھے گھنٹے بعد آپ نے 1 گلاس پانی پی لیا. اس طرح آپ نے کر کے اپنا 1.5 سے 2 لیٹر پانی مکمل کرنا ہے. اب آپ جلدی جلدی پیو گے تو علی بھائی اس میں یہ ہوگا کہ
آپ کا وہ یورینیشن کے تھرو نکلتا جائے گا, اس کے بعد آپ واپس سے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاؤ گے. ہاں پاس ہو جائے گا. آپ آہستہ آہستہ پیو گے تو باڈی آپ کی ریسسٹ کرے گی اور اس کو سٹور کرے گی, آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھے گی اندر سے, سمجھے آپ. کیونکہ کافی ممالک میں, چائنا میں یا جاپان میں واٹر تھراپی ہوتی ہے, بالکل وہ ایک دم پانی پلا دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر تو وہ چیز نہیں کرنی کیونکہ وہ نکل جاتا ہے, ڈیٹاکسیفائی ہو جاتا ہے. ہمیں تو آگے کے لیے انسٹنٹ انرجی بھی چاہیے اور ہمیں لانگ ٹرم انرجی بھی چاہیے, تاکہ پورا دن ہمارا 13-14 گھنٹے ہم آرام سے گزر جائے ہمارے. بالکل, تاکہ روزہ جو ہے وہ زحمت نہیں رحمت لگے. یہ انسان کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دماغ دیا ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح استعمال کریں, اس کو صحیح طرح. اور ہم لوگ جو ہے مرچوں والا کھانا نہ کھائیں سحری میں. اچھا یہ بھی ہے. سحری میں ہم لوگ اگر جو ہے نا لائک دہی کا استعمال کر لیں اور کچھ بھی کھا رہے تو ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے جی یہ مرغن غذائیں, کباب بھی کھا رہے ہیں ہم, نہاری بھی چل رہی ہے, پراٹھے بھی ہو رہے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے زبان کا چسکا ہے بس, لیکن اس کا جو ہے صحت کو آپ کے صحت سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا. وہ کہتے ہیں بڑی اچھی صحت ہو جائے گی اس سے آپ. نہیں نہیں نہیں, یہ صرف زبان کا ذائقہ ہے. تو کیا پریفر کریں گے, بہتر کیا ہے سحری کے لیے جو سارا دن اس سے انسان فٹ بھی رہے اور اس طرح کی کوئی بیماری بھی نہ ہو, ایسیڈیٹی بھی نہ ہو؟ بہتر یہ ہے سحری کے لیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ فروٹس لے لے, کھجور لے لے, ساتھ جو ہے کوئی ایک چکن کا جو ہے شوربہ جو کہتے ہیں آپ, سالن نہیں شوربہ, شوربہ لے لے چکن کا, جو لال مرچ میں نہ بنا ہوا ہو, جو کالی مرچوں میں بنا ہو, ہلدی ادرک میں بنا ہو, لہسن میں بنا ہوا ہو, اس کے ساتھ دہی لے لے تو وہ ہائیڈریٹڈ رہے گا اس کی باڈی میں جو ہے نا. اور ساتھ جو ہے فروٹس اس لیے یا ویجیز اس لیے, سلاد اس لیے کہ پوٹیشیم باڈی میں رہے گا, تو باڈی میں جب آپ لائک سبزیاں انٹیک کرتے ہو نا رات میں, جی جی, تو وہ سبزیاں پھر اندر جا کے واٹر ریلیز کرتی ہیں, تو وہ آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھتی ہے. اچھا سبزیاں بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس بات؟ سبزیاں بہت امپورٹنٹ ہیں, ویجیز اور بہت. دہی کا آپ جو کہہ رہے ہیں, دہی کا بڑا کام ہے. دہی کا بہت کام ہے. دہی آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے, میدا آپ کا ٹھنڈا رکھتا ہے. جب میدا ٹھنڈا رہے گا تو میدا جو ہے زیادہ گرم نہیں ہوگا. جب میدا زیادہ گرم ہوگا تو آپ کا میٹابولزم بہت زیادہ تیز ہو جائے گا اور آپ پھر دوبارہ سے آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. اچھا, اور افطاری جو ہم جو ٹوٹ پڑتے ہیں پکوڑوں سموسوں پر, اس کے بغیر تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ کھلے گا ہی نہیں. پکوڑے سموسوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کالے چنے لے لیں, فروٹس لے لیں, صحیح ہے. آپ اوائڈ کریں کہ شوگر کانٹینٹ جو ہے نا وہ اوائڈ کریں. دیکھیے آپ پتہ کیا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا علی بھائی کہ ہم سنتے تھے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا 55 ایج تھی, 60 ایج تھی. اب 30 سال کے لوگوں نوجوانوں کو دیکھا ہم نے, بالکل ہاسپٹل چلے جائیں آپ, بے شمار نوجوان ہوں گے ہارٹ اٹیک سے متاثر ہوئے. میں آپ قریب میں کارڈیو ہاسپٹل ہے, آپ کارڈیو ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں, کم عمر کے لوگ بیچارے ہارٹ کے پیشنٹ اسٹنٹ ڈلوا رہے ہیں دل میں. کیا وجہ نظر آتی ہے بطور فٹنس ٹرینر؟ ظاہر آپ تمام چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں آپ, تو مین وجہ کیا ہے؟ اسٹریس, کارٹیزول لیول بہت ہائی کر لیتے ہیں لوگ اپنا. اچھا اسٹریس, سوچ کے دیکھیں جس چیز پہ ہمارا فیوچر پہ ہمارا کوئی اختیار کنٹرول نہیں ہے, اللہ نے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. جو اللہ کی مشیت کے اس کے آڑے کوئی نہیں آ سکتا, نہ آپ نہ میں, کوئی نہیں آ سکتا. تو بیٹر یہ کہ آپ جو ہے وہ ایک اکبر الہآبادی کا شعر بھی ہے کہ رضائے رب پہ راضی رہ, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. مطلب خدا کے حکم کے آگے آپ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو اٹس بیٹر کہ سر خم کر کے آپ چلتے جاؤ, اپنے سارے جو کام اچھے کرو کہ آپ کو یہ فیل ہو گیا یار آپ سیٹسفائیڈ ہو. وہ تو اللہ کی رحمت کے بغیر اور اللہ کی جو ہے مطلب جو بھی رحمانیت کے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل بالکل. لیکن بہتر یہ کہ آپ ایسا کام کرو کہ آپ کا قلب جو ہے نا وہ محسوس جو ہے نا سیٹسفائی رہے. ویسے بھی قلب کا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قلب میں, دل میں رہتا ہے. بالکل شہرک سے قریب ہے, دل میں موجود ہے انسان. یہ چیز ہے کہ جو نوجوانوں کو جو بیماریاں ہو رہی ہیں, بلڈ پریشر, شوگر, اس کی اصل وجہ اسٹریس. انوائرمنٹل فیکٹرز کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ اس کو بہت زیادہ اسٹریس لینا شروع کرتے ہیں. اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے جی میٹھا بہت استعمال کرتے ہیں, کولڈ ڈرنک بھی استعمال ہو رہی ہے بہت زیادہ, سگریٹ بھی پیتے ہیں لوگ, گٹکا بھی استعمال کرتے ہیں, ان کا بھی کہیں نہ کہیں تو کردار ہوگا. کردار بالکل ہے, بالکل ہے. آپ یہ دیکھو زہر ہے یہ. اور یہ جو ہم چونکہ بات چل نکلی اس طرف, اب ویسے تو اوائڈ کرنا چاہیے تمام چیزوں کو. روزہ کھولتے ہی خاص طور پہ جو کوئی گٹکا کھاتا ہے, کوئی سگریٹ پیتا ہے, تو فوری جناب بس روزہ کھولا ہے اس نے, سگریٹیں شروع ہو گئیں, گٹکا کھا لیا اس نے, تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہوگا؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں بولوں گا یہ خودکشی ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان دے رہی ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہو, وہ خودکشی ہے.
آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک شاہکار دیا, ایک جسم دیا ہے, صحیح ہے, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لنگس میں 480 ملین ایلویولیز ہیں, 480 ملین ایلویولیز, ٹینس کورٹ جتنی جگہ ہے ہمارے لنگس میں کیپیسٹی وائز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ایریا وائز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کیپیسٹی وائز. 480 ملینس کا مطلب 48 کروڑ ایلویولیز. ایلویولیز کا کام کیا ہوتا ہے, جب ہم لوگ بریتھ ان کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں, اور جب بریتھ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ شرنک ہو جاتے ہیں. تو یہ کام ہے, مطلب کرونا میں بھی سب سے زیادہ افیکٹڈ ہمارے ایلویولیز تھے. تو آپ دیکھو کہ آپ کو کیا شاہکار بنایا, کتنے سارے لوگ ہیں, مطلب میں دیکھتا ہوں کہ جن کا ایک ہاتھ نہیں ہے, ایک ٹانگ نہیں ہے, وہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو شکر پسند ہے. بالکل بالکل, رب العالمین ہر وقت ہمیں شکر ادا کریں. کم ہے یہ زندگی, کم ہے ہماری, جتنا شکر ادا کریں. یہ ساری چیزیں کہ آپ اپنے آپ کو نقصان میں پہنچا رہے ہو, اس کے بعد وہ چیزیں بھگتتی آپ کی فیملی ہے, آپ کے بچے وہ بھگتیں گے. صحیح ہے. اب ایسا ہی ہوا کہ مطلب میں نے دیکھا ہے کافی لوگوں کو کہ ایک صاحب ہے, ان کی لیٹ شادی ہوئی, وہ سگریٹ پیتے تھے, وہ اپنا خیال نہیں کرتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کے بچے کوئی 8-9 سال کے بچے ہیں, وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. یہ تو عمر ہوتی ہے جب بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں ماں باپ, یہ عمر ہوتی ہے. میرے والد صاحب خود چین اسموکر تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا, وہ ہی واز لائک 42-43 جوان. تو اس کے بعد سے تو میرا انفلوئنس اس فیلڈ میں آنا زیادہ بنا. اچھا, یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگا کہ یہ بہت غلط چیز ہے, اور پھر آپ نے بالکل اویئر ہوئے اس چیز سے. بالکل میں اس چیز سے اویئر ہوا. میں نے کہا دیکھیں, میں بہت چھوٹا تھا جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا, آئی واز لائک 12-13. اس وقت تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا, لیکن میں جو اللہ کی مخلوق ہے, اگر اس کو تھوڑا سا دیکھیں, میں سب کو نہیں روک سکتا, وہ اللہ کا کام ہے, لیکن میں اگر اب میری وجہ سے 2 لوگ بھی رک جائیں تو بڑی بات ہے. یہ کامیابی ہوگی نا آپ کی, آپ تو میں نے اویئرنیس دے رہے ہیں. اسی لیے میں نے جو ہے ڈرگس کے خلاف بھی لکھنا شروع کیا. صحیح ہے, جو کچھ ادویات جو ہے باڈی بلڈرز کو دی جاتی ہیں, اور وہ بیچارے پھر اسٹیرائڈز وغیرہ جو لیتے ہیں ٹائپ کی, اس کے خلاف میں نے آرٹیکلس لکھے اسپورٹس ٹائم میں. پاکستان میں بھی یہ چیزیں عام ہیں, سرکاری سطح پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے؟ پاکستان میں ہر چیز عام ہے. یہاں پر جو ہے نا, جب تک میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں اگر ہم لوگ کنٹرول کر لیں نا, نشوں پر, منشیات پر, اور ان طرح کی جو ہے ادویات پر جو بینڈ سبسٹنس ہے, تو ہم لوگ بہت آگے نکل جائیں گے. میرا جو پوائنٹ ہے کہ میں کیوں ڈرگس کے خلاف بول رہا ہوں, حالانکہ میں باڈی بلڈنگ فیلڈ سے منسلک ہوں. صحیح ہے, سارے اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں نوجوان, جن کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے, نقصان ہے اس کے بہت زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو وجہ ہے علی بھائی, ٹی وی. یہ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں باڈی بلڈرز کو باہر کے, کتنے بڑے بڑے مسلس, یہ شارٹ کٹ, یہ لوگ لڑکیاں مر رہی ہیں, تو ان کو چلے جاتے ہیں باڈی امیج ڈس آرڈر پہ. باڈی امیج ڈس آرڈر پتہ ہے, باڈی ڈسمورفیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیمرے پہ آپ سامنے دیکھتے ہو, آپ کو اپنا آپ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو میرے تو یہ حصہ ہے نہیں, اور فلاں کو دیکھو چھوٹا ہے, میرا پیٹ باہر ہے لیکن بازو چھوٹا ہے, میرا چیسٹ اندر ہے. تو وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی ہے, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, لیکن بس چلو لے لو, جو کھانا پینا ہے کھا لو. اس میں ایک چیز بولتا ہوں, مطلب نیچرل پھر کیا فٹنس اگر کسی نے کرنی ہے, یا باڈی بلڈنگ کو کر رہا ہے, جسم بنانا چاہتا ہے, خوبصورتی لانا چاہتا ہے, تو کیا نیچرل نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. تو کیوں پھر یہ نیچرل میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن نیچرل پرماننٹ رہتا ہے. اور یہ جب ڈرگس ایک دیوار ہوتی ہے کانکریٹ کی, اور ایک ہوتی ہے سیمنٹ کی. کانکریٹ کی زیادہ مضبوط ہوتی ہے, تو کانکریٹ کی دیوار میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. نیچرلی آپ بناؤ گے, آپ سیٹ رہو گے پوری زندگی. میں نے جو ہے نا, میں نے دیکھا ہے کہ انسان میں اگر صبر کر لینا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا ہے کہ صبر شکر, یہ 2 چیزیں بہت زیادہ, یہی رمضان کا پیغام ہے, صبر کرنا. کہ ساری نعمتیں رکھی ہیں, آپ صبر کر کے بیٹھے ہوئے کہ جی نہیں, جب تک ٹائم پورا نہیں ہوگا میں کھاؤں گا نہیں. اب آپ دیکھو کہ مجھے جو ہے, ابھی آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک وائرل انفیکشن پھیلا ہوا تھا گلے کا, بہت زیادہ, مجھے بھی افیکٹ ہوا اس سے. اب میرا گلا خشک ہو رہا ہے, لیکن میرا روزہ ہے. صحیح ہے, میں چاہتا میں یہ اپنی جو ہے نا بیماری کی آڑ میں جو ہے روزہ نہیں رکھتا, لیکن بھائی اللہ تعالیٰ, شفا اللہ کے ہاتھ میں. بالکل بالکل, ہمت کرنی چاہیے ان چیزوں میں. اور کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو میں برداشت نہیں کر سکتا. ہاں بالکل, سیدھی بات ہے, یہ تو وائرل ہے. اور جواز بنانے والی بات ہے نا, کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جواز بناؤں. آج سر میں درد ہے جی میں نہیں رکھوں گا, آج یہ ہے مجھے فلاں جگہ جانا تھا, نہیں یار دھوپ ہوگی میں نہیں رکھ دوں, بہتر ہے روزہ. یہ تو جواز بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو فٹنس بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے پورا روٹین بنایا ہوتا ہے انہوں نے کہ جی صبح ہم نے یہ کھانا ہے, 10 بجے یہ کھانا ہے, 2 بجے, پھر رمضان میں وہ کیا کرتے ہیں, کیا شیڈول ہوتا ہے ان کا؟
دیکھیں رمضان میں وہ اپنی ڈائٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ وہ افطاری جو ہے نا, افطاری میں جو بھی پروٹین ہے اپنا وہ انٹیک کر سکتے ہیں, کاربز انٹیک کر سکتے ہیں. صحیح ہے. کوئی اتنا رمضان جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا 4 چاند لگا دیتا ہے. بالکل. اب کوئی یہ ایکسکیوز کرے یار میں تو 5 دفعہ کھانا کھاتا ہوں, I took 5 meals a day, how I'm gonna schedule my diet and this and that. It's all like myth. Being a Asia's top fitness expert, میں ISS سے جو امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے ہیلتھ اور فٹنس سرٹیفکیشن کا, اس کا نمائندہ ہوں پاکستان میں. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ ہر چیز ہو جاتی ہے, آپ کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. آپ کی ڈائریکشن صحیح ہوگی نا, آپ اگر جو ہے ڈائٹ صحیح لے رہے ہو, آپ غلط کاموں میں نہیں ہو, آپ اپنی جو ہے جو فرض نماز ہے وہ پوری کر رہے ہو, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہ کتنے. میں نے یہ ٹائم دیکھا ہے کہ میں ایک ٹائم پہ آئی واز سو مچ ریلیجیس. ٹھیک ہے, ایک میری لائف میں بیڈ پیچ آیا تھا. ایک تو ہم لوگوں میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم پر کچھ آتا نہیں ہے نا, تو تب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. چلیں کسی حوالے سے آ گئے, اچھی بات. لیکن وہ بے پرواہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے آؤ, وہ ہم چل کے جاتے ہیں, وہ دوڑ کے آ کے ہمیں سنبھالتا ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم ایک قدم چلتے ہیں وہ 10 قدم بڑھتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو جو ہے میں نے ایسا ٹائم دیکھا ہے کہ واقعی آپ اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو, آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تمام کائنات میں سب سے زیادہ, تو آپ کا کوئی کام نہیں رکتا, اور جو آپ سوچتے ہو وہ بھی ہو جاتا ہے. میں نے ایسے دیکھا ہے. بتاتے تجربات ہیں آپ کے خود. آئی یوز ٹو ہیو اے اسپورٹس بائک. میں اسپورٹس بائک پہ نا اپنے آفس سے واپس جب جاتا تھا نا, تو ایک روڈ بڑا خراب تھا. روز میں اس روڈ سے گزرتا تھا, مجھے یہ ہوتا تھا یار میرے بائک کا ٹائر خراب ہو جائے گا, بائک خراب ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. ایک دن آئی واز آن دا وے, میں کارساز پہ تھا, میں نے ایسی دعا کی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ آج یہ روڈ بنی ہوئی ہو. حالانکہ وہ روڈ کوئی 3-4 دن کا کام نہیں تھا, ہفتہ 10 دن لگتا, روڈ بنی ہوئی تھی. تو میں نے اس دن مجھے پتہ چلا کہ واقعی معجزات اللہ تعالیٰ کی, مسبب الاسباب اللہ کہنا ہے, اور ہو جانا ہے. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ینگسٹرز کیا سارے جو لگے ہوئے تمباکو نوشی میں, دیکھیں میرا ڈرگس کے خلاف بولنا وہ اس لیے ضروری تھا کہ یہی جو ینگسٹرز ہیں, صحیح ہے, انہوں نے ہی آگے جا کے ڈاکٹر بننا ہے, انہوں نے ہی آگے جا کے فورسز سنبھالنی ہے, صحیح ہے, انہوں نے پولیس میں جانا ہے, انہوں نے ہی آگے جا کے ایک اچھا پولیٹیشین بھی بننا ہے. تو اگر وہ ان سب چیزوں میں لگ جائیں گے تو وہ اپنی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرائے کر لیں گے, اور انٹرنل ہیلتھ بھی, کیونکہ اسٹیرائڈز آپ کو ریج دلاتا ہے, غصہ دلاتا ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ غصہ کہیں نہ کہیں, اینڈ یو فیل لائک اے سپریمیسسٹ کہ آپ بہتر ہو دوسروں سے. یہ ایک تو اس پہ اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں مسلسل آپ؟ بالکل. میں آرٹیکل میں پہلے بھی UN پہ آ چکا ہوں, میرے آرٹیکلس انہوں نے دکھائے تھے میگزین کے, اور اگر ان کے پاس پڑا ہوگا میرے خیال آرکائیو میں لگا سکتے ہیں ہم اس میں. بالکل وہ دکھائیں اس کو. یہ بہت سی بات کی آپ نے, اور پھر رمضان مبارک کے حوالے سے بھی آپ نے اچھی بات کی کہ یہ تو جواز پیش نہیں کرنا چاہیے کہ جی روزہ ہے تو میری فٹنس کا کیا ہوگا, 5 دن میں میل لیتا ہوں تو اب کیا ہوگا, اور یہ تو سحری کرنے کے بعد سے اس میں مغرب تک کیسا رہا جائے گا. یعنی کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جسم پہ اتنا زیادہ, نہ فٹنس خراب ہوگی اس کی. اور دیکھیں جس نے ہمارا جو کارساز ہے نا, جو ہمارا کریٹر ہے, یہ اس کی طرف سے مہینہ ہے, تو جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اٹھائیں. سب سے پہلے جو ہے نا اطاعت جو ہے نا وہ اللہ اور رسول کی ہے سب سے پہلے, پھر جو ہے آپ کے اپنے معاملات ہیں. بالکل بالکل. آپ اگر چاہتے ہو نا کہ چیزوں میں برکت ہو, تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا رمضان جو ہے نا وہ اللہ کے نام کریں اور پورے دل سے روزے رکھیں, اور یہ نہیں سوچیں کہ کیا ہوگا. 1 مہینے کی بات ہے, اور 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ اتنی بیماریاں ختم کر دیتا ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں. چیزیں تو وہ ہوتی ہیں نا, ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہمارے اندر کون کون سی بیماریاں اندر چل رہی ہیں, اور رمضان المبارک کی برکت سے, فاسٹنگ کرنے کی وجہ سے, اور ظاہر ہے جب اللہ سے رجوع کرتے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر جس طرح سلمان شیخ کہہ رہے ہیں 1 قدم آپ چلتے ہیں 10 قدم بڑھ کر آگے آتا ہے. سلمان کیا کہیں گے خاص طور پر نوجوانوں کو, اور جو خاص طور پر میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں, ڈرگس کے حوالے سے نئی حکومت بنی ہے, سندھ حکومت بڑا کام کر رہی ہے, اس پہ کام شروع کر دیا انہوں نے. ڈرگس میں جو لوگ انوالو ہو جاتے ہیں خاص طور ینگسٹرز, وہ بچنے کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں ان کو؟ اچھا, میں صرف ینگسٹرز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کا ٹرینر یا آپ کا استاد کوئی بھی آپ کو کسی بھی ڈرگ پہ لگائے, یا آپ کا کوئی بھی دوست کسی بھی ڈرگ پہ لگائے, تو
تو یہ بات آپ یاد رکھنا، یہ خودکشی ہے، ٹھیک ہے، اور خودکشی حرام ہے. خودکشی صرف یہ نہیں ہے زہر کھا لیا، یہ بھی زہر ہے، کیونکہ یہ سلو پوائزن ہے، آہستہ آہستہ آپ کو یہ ڈیمیج کرے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہکار بنایا. اگر آپ لوگ کی زندگی میں کوئی سٹریس، کوئی تکلیف ہے تو آپ اللہ سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے، ایک وہ جو شہید کا خون کا قطرہ، اور اپنے بندے کا جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں گرا ہوا آنسو. تو آپ اللہ سے رجوع کریں. لوگوں سے آپ اگر جا کے اپنے معاملہ ڈسکس کریں گے تو آپ انہی کے محتاج ہو جائیں گے. آپ اس ذات سے جا کر جو ہے ڈسکس کریں جو آپ کو دے گی بھی اور آپ کو شرمندہ بھی نہیں کرے گی. تو یہ ساری چیزیں کہ آپ لوگ ڈرگ سے بچیں. کوئی آپ کو پرابلم ہو، آئی ایم آلویز ہیئر، آپ لوگ مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں UNN کا ریفرنس دے کے. بالکل تو آئی ول بی ڈوئنگ یور کاؤنسلنگ آلسو. بہت شکریہ سلمان شیخ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور مفتی محمد راشد صاحب، جاتے جاتے آخر میں چاہوں گا ضرور تھوڑا سا اس پہ بات کیجیے. جس طرح سلمان شیخ کہہ رہے تھے جی اللہ سے رجوع کر لیں، اور سب کچھ ظاہر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. بندے تو وسیلے بن رہے ہوتے ہیں بیچ میں. اللہ سے آپ مانگتے ہیں تو پھر وہ بندے سے مانگو گے 10 دفعہ ذلیل بھی ہوتا ہے، دھتکار بھی دیتے ہیں. اللہ رب العزت خود بڑھ کر سامنے آتا ہے. بلکہ اللہ کو تو مانگنا بہت زیادہ پسند ہے، جو ہم بات کر رہے تھے. تو مانگنے کے بھی حوالے سے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا شایان شان جو اس کے ہے، ہم کس طرح مانگیں، کس طرح کا ہم بن جائیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو سکیں؟ ہم کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی، تو وہ رب کریم ذات ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. بے شک 70 ماؤں سے. یہاں پر عجیب نکتہ ہے، کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. اب 70 سے زیادہ کتنا ہے اس کی تعداد نہیں بتائی. اس میں 100 بھی ہے، 1000 بھی ہے، لاکھ بھی ہے، ان گنت ہے. یعنی ہم زندگی میں سوچتے ہیں مفتی صاحب، اور سلمان آپ بھی یقیناً، اور ہم سب کے ذہن میں عموماً طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ماں ہمارے منہ سے نکلتا ہے، اور سمجھتے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی محبت دنیا میں ہمیں کرتا ہے تو ماں کی وہ ہستی ہوتی ہے. لیکن اس سے بھی 70 گنا سے بھی زیادہ 70 ماؤں کی محبت ایک طرف کر دیں، اور اس ایک رب کی محبت اس سے زیادہ ہے. پھر ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے. ان 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے اپنی اس مخلوق پر تقسیم کر دیا. یہ جو بچے کے دل میں جو ماں کی جو ممتا اور محبت ہوتی ہے، اس ایک رحمت کا حصہ ہے. شیر جیسا چیر پھاڑ دینے والا جانور، اور شیرنی اپنے بچے کو کس طرح پالتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے. سانپ جیسا زہریلا جانور، یہ ان کے دل میں، یہ جو ان کے ہاں یہ ایک رحمت کا حصہ. 99 رحمت کے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، جس کا اظہار وہ قیامت کے دن کریں گے. تو وہ اتنا کریم ذات ہے. وہ رب کہتا ہے کہ میرے بندے تو توبہ کر، میں معاف کروں گا. پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کر، میں پھر معاف کروں گا. پھر توبہ کر، میں پھر معاف کروں گا. تو پھر گناہ کر، پھر توبہ کر، پھر معاف کروں گا. 70 مرتبہ گناہ کر کے توبہ کر، میں معاف کر دوں گا. وہ رب تو اس میں ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، صلح کر لے. تو ایک واقعہ ہم نے سنا تھا نا بچپن میں، کہ ایک شخص وہ صنم اپنی محبوبہ کو پکارا ہے. صنم غلطی سے نکل گیا صمت. اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں. ایک مرتبہ پکار کے تو دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ، پکار کے تو دیکھیں. ایک مرتبہ آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں نا. حد نہ کر دے تو کہنا. بالکل صحیح بات، صحیح بات. تو وہ بہت کریم ذات ہیں، ان سے مانگنا. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگا جائے. کہتے ہیں نا کہ یہاں تک کہ جوتوں کے تسمے بھی ٹوٹ جائے، یہ بھی آپ اپنے اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے گڑ گڑاؤ. اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ سے مانگو. شان ہے اس کی. وہ ضرور دیتا ہے، وہ دے کر رہتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے نہیں دیتا. یہ مومن آدمی کو بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے. اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے. ہاں کوئی یہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی نہیں ہوتی. ورنہ آپ یقین کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتے ہیں. پھر یہ الگ بات ہے کہ دعا کے قبولیت کے الگ 3 مراحل ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے مانگا وہی چیز آپ کو مل گئی. ایک یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے آپ پر جو مصیبت تھی وہ ٹل گئی. تیسرا یہ کہ اللہ نے اس کا ذخیرہ آخرت میں کرنا ہے. یہاں قبول نہیں کی، آخرت، اور پھر آخرت میں اگر آپ کو اس کی اجر مل جائے تو اس سے بڑی بات تو ہوگی نہیں، کہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. یہاں تو ہم نے جانا ہے 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، 70 سال. ایک
ظاہر ہے انسان فانی ہے، ہمارا تو موت تو آنی ہے نا، جیسا ابھی سلمان بھی بات کر رہے تھے. اب تو وہ بات چلی گئی کہ جی 50 60 70 سال کا آدمی ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوگا یا کینسر خدا نخواستہ کسی کو ہو جائے گا. اب تو نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں ان کا تمام زیادہ تر بیماری اموات مبتلا اب ہوتے جوانوں ہیں. کی، نوجوانوں کی. آپ نے بہت اچھی بات کی 70 ماہ سے زیادہ، کیونکہ ہمارے جو حرکت ہے نا 70 ماہ بھی بولیں گی جا دفع ہو جا، لیکن ایک وہ رب کی ذات ایسی ہے کہ وہ تھام کے رکھتی ہے. وہ نہیں دھتکارتا، وہ بار بار کہتا ہے. وہ تو کہتا ہے مانگو، 70 مرتبہ بھی اگر گناہ کر کے آؤ تو کہتا ہے معاف کرنے وہ والا تو ہوں. کہتا ہے مانگو، وہ کہتا ہے بس شرک سے بچو، باقی میں گناہ معاف کر دوں گا، لیکن مانگو مجھ سے، پکارو مجھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی محمد راشد صاحب آپ کا، سلمان شیخ آپ کا. ناظرین آج کی ٹرانسمیشن میں اب اختتام کی جانب بڑھیں گے ہم، کیونکہ ظاہر افطار کا وقت بھی چند منٹ رہ گئے ہیں، ہوا چاہتا ہے. ہم آپ سے لیں گے اجازت، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے، اور کل پھر ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ، اور اس پر گفتگو بھی ہوگی. رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں کس طرح سمیٹا جائے، اس پر بھی دوبارہ ہم بات کریں گے. اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے میرا پہلا روزہ، اس پہ بھی کوئی ہمارے ساتھ اور کوئی گیسٹ ہوگا، اس پہ ہم بات کر رہے ہوں. پہلے روزے کے حوالے سے اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دیے اجازت. السلام علیکم.